ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں نفرت کا ماحول، دشمنی اور عداوتوں کا ماحول جس تیزی کے ساتھ پیدا کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اسی انداز میں اس کو بجھانے کی بھی کوششیں ہوتی ہیں، ورنہ جس طاقت کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ ساری کی ساری اپنی جدوجہد اور قوت اور طاقت لگا کر کے ہندوتوا تنظیمیں یا بی جے پی حکومت یا بی جے پی پارٹیاں یا اس سے وابستہ ہندوتوا تنظیمیں جو کوششیں کر رہی ہیں، اس سے تو 2014 کے بعد سے ان کی کوششوں کو دیکھ کر محسوس یہی ہونا چاہیے تھا کہ اب تک بھارت میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت کا 80% ہندو طبقہ وہ جو ہے سیکولر مائنڈڈ ہے، یا ان کے ذہنوں کو پوری طرح سے متاثر کرنے کے باوجود وہ عملی سطح پر اس طرح کی چیزوں کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے وجوہات بہت ہو سکتے ہیں، اس میں سے ایک اہم ترین اگر وجوہات میں سے ایک دیکھا جائے، بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ دیکھی جائے، تو اس میں سیکولر مائنڈ والے ان تجزیہ کار، تبصرہ نگار، صحافی، یوٹیوبرز جو بڑی تعداد میں اپنی تحریر کے ذریعے سے ہو یا اپنے بیانوں کے ذریعے سے ہو، اس جو ہے نفرت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حقیقی انسان بننے کی طرف لوگوں کو تلقین کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے پروفیسرز بھی ہیں، پروفیسر اپوروانند، جن کے اکثر میں تجزیہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں مہینے میں ایک بار، جب کبھی بھی ان کی نئی تحریر آتی ہے۔ حال ہی میں ان کی ایک اور تحریر آئی تھی جس کا عنوان انہوں نے دیا تھا، مسلمانوں سے نفرت آہستہ آہستہ ہندو بچوں کی فطرت بنتی جا رہی ہے، کیا آپ پریشان نہیں ہیں؟ انہوں نے لکھا، نفرت کو پہچاننا اور اس کا نام دینا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ پچھلے 10 سالوں میں ہندوستان کی پولیس، الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے لیے نظر آتا ہے۔ دہلی کی راؤس ایونیو عدالت کے خصوصی جج جتیندر سنگھ نے یہ بات اس وقت بتائی جب انہوں نے نفرت انگیز تقریر کے جرم میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور اب دہلی کے وزیر قانون کپل مشرا کو بری کرنے سے انکار کر دیا۔ مشرا نے عدالت میں درخواست کی تھی کہ 2020 میں دہلی اسمبلی انتخابات کی مہم کے دوران ان کی طرف سے دی گئی تقریروں کی وجہ سے مذہبی برادری کے خلاف نفرت پھیلانے اور برادریوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کو ختم کیا جائے اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلایا جائے۔ جسٹس سنگھ نے کہا کہ مشرا اس الزام سے بچ نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی تقریروں میں پاکستان کا لفظ بہت چالاکی سے استعمال کیا تھا۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ پاکستان اور پاکستانی کس کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کسے پاکستانی کہا جا رہا ہے اور کس کے محلوں کو پاکستان سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں خاص طور پر ہندی بولنے والے علاقوں میں ایک ہندو بچے کا کوہرا سیکھنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہندوستان میں پاکستان کہاں ہے اور کون پاکستانی ہے۔ مشرا نے اپنی تقاریر اور بیانات میں کہا تھا کہ شاہین باغ میں منی پاکستان بنا دیا گیا ہے اور اسمبلی انتخابات میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ عدالت نے کہا، مذکورہ بیان میں کسی خاص ملک کے مضمر حوالے میں خاص مذہبی برادری کے لوگوں کی طرف واضح اشارہ ہے، جس کا واضح مقصد مذہبی برادریوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنا۔ یہ بات ایک عام آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، ایک سمجھدار شخص کو چھوڑے۔ حال ہی میں کرناٹک کی جنوبی کنڑا ضلع میں 2 لوگ ایک مسجد میں داخل ہوئے اور جے شری رام کے نعرے لگائے۔ پولیس نے اس پر برادریوں کے درمیان نفرت پھیلانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا، لیکن ہائی کورٹ نے یہ کہتے ہوئے کیس کو خارج کر دیا کہ جے شری رام کا نعرہ لگا کر کسی کے جذبات کو کیوں ٹھیس پہنچائی جائے۔ عدالت نے اس کا سوال جواب نہیں دیا کہ دونوں لوگ مسجد میں داخل ہوئے اور یہ نعرہ کیوں لگایا۔ کیا وہ مسلمانوں کو رام نام کی شان کا فائدہ پہنچانا چاہتے تھے؟ بھلے ہی ہم اس بحث میں نہ پڑیں کہ جے شری رام مذہبی نعرہ ہے یا نہیں، پھر بھی یہ سوال باقی ہے کہ رام کے بھکت مسجد میں جا کر اپنے مذہبی نعرے کا اعلان کیوں کر رہے تھے۔
مقصد سب پر واضح تھا، لیکن عدالت اس تکلیف دہ حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ عیار کو بھول جائیں، اسی رات جج کا دہلی سے تبادلہ کر دیا گیا۔ دہلی پولیس ان کی طرف سے دلائل دے رہی ہے۔ اگر سی اے اے کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو 3 دن میں سڑکوں سے نہیں ہٹایا گیا تو ہم پولیس کی بات نہیں سنیں گے۔ پولیس اسے دھمکی مارنے سے انکار کر رہی ہے اور اب کہہ رہی ہے کہ مشرا کو پھنسانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کیا ملک کے غداروں کو گولی مارو یا جے این یو ایم ایم یو جامعہ کے غداروں کو گولی مارو میں کسی بھی برادری کے خلاف نفرت ہے؟ دہلی پولیس ایسا نہیں سوچتی۔ بی جے پی کو نہیں، نعرے لگانے والوں کو وفاقی حکومت اور دہلی حکومت میں وزیر بنا دیا گیا ہے۔ پہلے تو مشرا نے اس بات سے انکار کیا کہ انہوں نے نعرے لگائے ہیں، لیکن جب وائر کی ٹیم نے انہیں یہ ویڈیو دکھایا تو انہوں نے دلیل دی کہ اسے اہمیت دینے کے قابل نہیں، یہ شاعری ہے اور مختلف تحریکوں میں ایسے نئے نعرے لگائے جاتے رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ دہلی پولیس نے ان کے انوراگ ٹھاکر اور پرویش ورما کے خلاف اس طرح کے نعروں اور بیانات پر کوئی مقدمہ درج کیا یا کوئی کارروائی کی۔ میڈیا نے بھی انہیں اتنا برا نہیں سمجھا کہ ان پر اداریے لکھے گئے یا ان کی مذمت کی گئی۔ 2024 کے لوک سبھا انتخابات کی مہم کے دوران کپل مشرا کے لیڈر نریندر مودی نے مسلمانوں کے خلاف مسلسل علیحدگی پسندی اور نفرت پھیلانے والے بیانات دیے، لیکن الیکشن کمیشن یا پولیس کو برا نہیں لگا۔ مسلمانوں کو یقیناً برا لگا، لیکن کسی کو پرواہ ہے؟ مشرا نے یہ کہہ کر فرار ہونے کی کوشش کی کہ ان کے بیان میں کسی کمیونٹی کا نام نہیں لیا گیا، صرف ایک ملک کا نام لیا گیا۔ اس سے کسی بھی برادری کو کیوں تکلیف پہنچائی جائے؟ یہ پڑھ کر مجھے لال کرشن اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، کلیان سنگھ وغیرہ کے خلاف بابری مسجد کی انہدام کا مقدمہ یاد آ گیا۔ اس مہم کے دوران ہر طرف بابر کے بچوں کو جوتوں سے مارو جیسے نعرے لگائے گئے تھے۔ عدالت میں دلیل دی گئی کہ نعرے ان لوگوں کے لیے ہیں جو خود کو بابر کی اولاد سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ عدالت نے بھی اسے قبول کر لیا۔ کیا ہم بھی مان گئے؟ ناظرین گرامی، اگر ہم نفرت کو نفرت ہی مان لیں، اسے پہچانیں، اس سے باز نہ آئے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ پونے کے ایک سماجی کارکن نے مجھے ایک واقعے کے بارے میں بتایا۔ وہ بچوں کے ساتھ کام کرتی ہے۔ پکنک کے بعد وہ بچوں کے ساتھ آٹو رکشے میں واپس آ رہی تھی۔ جیسے ہی آٹو ایک مسجد کے سامنے سے گزرا، بچوں نے جے شری رام کے نعرے لگائے۔ وہ دنگ رہ گئی۔ مدھیہ پردیش میں کام کرنے والی ایک سماجی کارکن نے بتایا کہ جب وہ اور اس کا حجاب پہنے دوست کام سے واپس آ رہے تھے تو بچوں نے اپنے مسلمان دوست کو نشانہ بنایا اور جے شری رام کا نعرہ لگایا۔ پٹنہ کے ایک اسکول کی ٹیچر نے بتایا کہ جب وہ کلاس میں آئیں تو بلیک بورڈ پر پہلے ہی لکھا ہوا تھا، مندر وہیں بنے گا۔ مسلمانوں سے نفرت آہستہ آہستہ ہندو بچوں کی فطرت کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ کیا یہ ہماری فکر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے؟ اور کیا ہمیں اپنے بچوں کو اس نفرت سے نہیں بچانا چاہیے؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں جسٹس جتیندر سنگھ جیسا ایماندار ہونا ہوگا جو نفرت کو نفرت کہہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ان تمام مثالوں میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مختصر سے بیانات کو جو مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں، لیکن یہ معاملہ جب عدالت تک جاتا ہے، پولیس تک جاتا ہے، تو اس کو کس طرح توڑ مروڑ دیا جاتا ہے، اس کے اثرات بچوں پر کس طرح پڑ رہے ہیں، بالخصوص ہندو بچوں پر۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،